اب روش پچھلوں کی چھوڑو گے تو پچھتاؤ گے، میں نے بربادی ملت کا سبب پوچھا ہے، اور اب نظر اس پہ درندوں کی ہے جامد آمش، اب نظر اس پہ درندوں کی ہے جامد آمش، جو گلی گل تھی کبھی اب صرف کوچا ہے، وہ ظرف کے اونچے کے پہاڑوں سے بھی اوپر، اس قدر ملائم کہ نہ ہو تل بھی دڑی پر۔ السلام علیکم، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ مظفر آباد سے میں ہوں دیکھا بسی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں راجہ احتشام آمش، میرے ساتھ موجود ہیں جو آزاد کشمیر کے جانے مانے شاعر بھی ہیں، کئی لوگ ان کو جانتے بھی ہوں گے۔ آج ان سے بات کریں گے، ایک تو جو 2025 دسمبر آج الوداع ہو رہا ہے، اس کے والے سے بھی بات کریں گے، اور سننے والے اور دیکھنے والے ناظرین کے لیے بھی کیا پیغام دینا چاہیے گے، ان سے بات کریں گے، ان کا جو ہے 2025 کیسا گزرا۔ سب سے پہلے احتشام، آپ مجھے اپنا تعارف کروا دیں۔ میرا نام راجہ احتشام آمش ہے، اور میں مظفر آباد چیلا سے بلانگ ہوں۔ یہ آمش جو لکھتے ہیں نام کے ساتھ، یہ شاعری کی وجہ سے یا پھر؟ دراصل یہ آمش میرا مطلب میں جو بچپن میں جو مجھے گھر میں بلاتے تھے، تو سب سے پہلا جو میرا نام رکھا گیا تھا وہ آمش تھا، اور پھر چلتے چلتے جب میرا آفیشیل نام تو میرا احتشام ہو گیا، لیکن مجھے میرے جو احباب اور جو جاننے والے ہیں تو وہ مجھے آمش ہی کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے میں نے اپنا تخلص کے لحاظ سے جو میں نا آمش کو یوز کرتا ہوں۔ تو دوسرا مجھے یہ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے، اور یہ بتائیں کہ شاعری کا شوق جو آپ کو کب سے پیدا ہوا، کب سے کر رہے ہیں شاعری؟ میری عمر 23 برس ہے، اور یہ جو شاعری کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اسکول کی عمر سے ہی نا، مجھے کوئی شاید کہہ سکتے ہیں آپ خدا داد صلاحیت اللہ کی طرف سے نوازی گئی ہے مجھے، کہ مجھے اردو سے بہت شغف ہے، اور خود ہی نہ میری کوئی اس میں لحاظ سے اردو کی کوئی اسپیشل ڈگری ہے نہ کچھ ہے، لیکن مجھے اردو سے کافی جو ہے نا ربط تھا، تو آہستہ آہستہ مجھے اس میں انٹرسٹ ہوا۔ بہت سارے شاعر ایسے ہیں جو جن کے دل ٹوٹتے ہیں اس کے بعد شاعر بن جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوا آپ کے ساتھ؟ نہیں، یہ صرف لفظوں سے محبت کا تقاضا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے آپ نے کون سا شعر پڑھا تھا یا غزل؟ میرا سب سے پہلے میں نے کچھ چھوٹے موٹے اشعار، جس میں یہ بھی تھا، یہ دشت شب میں جو روشن ہیں کو بکو آنکھیں، مثال گوہر نایاب ہو بہو آنکھیں۔ کسی کے لیے گایا تھا یا خود ہی؟ نہیں، یہ میں نے آنکھوں سے مانوس ہو کے گایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو مجھے دوسرے یہ بتائیں آپ آزاد کشمیر میں کن کن جگہوں پہ آج دن تک جا چکے، جہاں پہ کوئی بڑے پروگرام ہو وہاں پہ آپ نے پرفارم کیا ہو؟ مظفر آباد میں تو میں ہماری جو ہے نا یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر میں 1-2 دفعہ گیا ہوں، اس کے علاوہ جو اپنے احباب کے رفقا کے جو چھوٹی موٹی مجلسوں میں، اور اس کے علاوہ ایک باغ میں ریسنٹلی مشاعرہ ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی میں گیا تھا۔ کشمیر سے باہر بھی جا چکے؟ نہیں، مشاعرے کے لحاظ سے میں نہیں گیا۔ سب سے پہلے سننے والوں اور دیکھنے والوں کے لیے کوئی اچھی سی غزل یا شعر پڑھ دیں۔ سننے والوں کے لیے کیونکہ دسمبر تو آ رہا ہے اور الوداع ہو رہا ہے، تو میں سننے والوں کو دسمبر سے متاثر کرتا ہوں کہ ہوائیں درد لائی ہیں یا یادیں ہیں ستم گر کی، ہوائیں درد لائی ہیں یا یادیں ہیں ستم گر کی، بتا دو سب کو اے لوگو یہ باتیں ہیں دسمبر کی، ہے یادیں رفتگاں ہر پل یا کوئی بے ثمر چاہت، ہے یادیں رفتگاں ہر پل یا کوئی بے ثمر چاہت، جھٹکتا ہے یہ دل مجھ کو کہ راتیں ہیں دسمبر کی، کٹھن راتیں بری یادیں جہاں بے خواب و رنجیدہ، کٹھن راتیں بری یادیں جہاں بے خواب و رنجیدہ، بتاؤں اور کیا آمش یہ ذاتیں ہیں دسمبر کی۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا مجھے یہ بتائیں آپ کی فیملی میں سب سے زیادہ آپ کو سپورٹ کون کرتا ہے، اور آپ کی شاعری ہے جو سب سے زیادہ کون پسند کرتا ہے؟ جی، میری فیملی سے تقریباً سبھی پسند کرتے ہیں، لیکن جو میرے بھائی ہیں، مجھ سے بڑے بھائی ہیں، میں سب سے چھوٹا ہوں گھر میں، تو وہ کافی مجھے سپورٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو سراہتے ہیں۔ باقی کیا مشغلیں ہیں شاعری کے علاوہ آپ کے؟ شاعری کے علاوہ میرے جو میں سمجھتا ہوں مطلب اسپورٹس میں مجھے کافی انٹرسٹ ہے، یعنی کہ کرکٹ میں کھیلتا ہوں، اور باقی یہی شاعری۔ اور جو شاعری آپ کو خود کبھی آپ نے لکھی ہو یا پڑھی ہو زیادہ پسند آئی، سنا دیں۔ جی، وہ آنکھوں کے لحاظ سے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اسی سے ایک بوسٹ ملا جو میری آنکھوں پہ تھی، کہ یہ دست شب میں جو روشن ہیں کو بکو آنکھیں، مثال گوہر نایاب ہو بہو آنکھیں، وہ جن کی دید کی تم کو بڑی ہی حسرت ہے، نظر ملاؤ گے جو آ جائیں روبرو آنکھیں، اور وہ کوئی اور ہیں آمش کے جن کو دید ملی، تیری تو تا عمر رہی ہیں یہ جستجو آنکھیں۔
अच्छा, तो दूसरा मुझे ये बताएं, एक तो 1 दिसंबर जा रहा है और नया साल भी शुरू हो रहा है, जनवरी आने वाला, जनवरी 2026 जो होगा, तो इसमें लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, खासकर जो आज़ाद कश्मीर की, जाहिर सी बात है जो शायर हैं ये सियासत की तरफ जाते हैं, उन चीज़ों को भी डिस्कस भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं इनके लिए, और देख क्या रहे हैं आप आने वाले साल में क्या होगा? देखें, साल तो ये सिर्फ एक कहने की बात है कि साल गुजरा है, वरना तो दिन हमारे यूं ही गुजरते चले जाते हैं और कभी कोई हम घटते जा रहे हैं। तो जहाँ तक सियासत की बात है, तो शायरी को हम या इन लफ्ज़ों के तालमेल को हम सियासत से हमें दूर रखना ही बेहतर है, क्योंकि ये सिर्फ अल्फाज की खूबसूरती है, ये हमारे अदब का हुस्न है, और हमें इसमें जो है ना, इस सियासत को नहीं लाना चाहिए। और जहाँ तक इसका पैगाम, क्योंकि देखें हमारी सियासत के लिहाज से देखा जाए तो हमारी आज़ाद कश्मीर की सियासत में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, लेकिन बतौर मतलब बज़ात खुद मुझे सियासत से कोई लगाव नहीं है। तो 2026 के लिए लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? लोगों के लिए ये है कि खुश रहें और अल्फाजों से मोहब्बत करना सीखें, और बस। आज़ाद कश्मीर के लिए स्पेशल जो आपने कभी कोई गज़ल पढ़ी हो या शेर या लिखा हो खुद आपने? जी लिखा है मैंने, वो यूं था: अब रविश पिछलों की छोड़ोगे तो पछताओगे, मैंने बर्बादी मिल्लत का सबब पूछा है, और अब नज़र इस पे दरिंदों की है जामिद आमिश, अब नज़र इस पे दरिंदों की है जामिद आमिश, जो गली गुल थी कभी अब सिर्फ कूचा है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, बाकी तो शख्सियत ऐसी होती हैं जो बंदे को पसंद भी होती है, कई ऐसे लोग होते हैं जो नापसंद भी होते हैं, तो फैमिली में पेरेंट्स के लिए कभी आपने दिल से जो शेर लिखा हो वो मुझे सुनाएं। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि हमारी ज़िंदगी अपने वालिदैन के अलावा नागुज़ीर है, तो मैंने अपने वालिदैन की ज़िंदगी से और उनके लाइफस्टाइल से मुतासर होकर एक लिखा था कि एक रोज़ जो उठा सुबह सादक की घड़ी पर, सजदे में था एक शख्स इबादत की कड़ी पर, कांधे पे मुसीबत के सामान उठाए, मकसूद खिलौने भी थे बच्चों की अड़ी पर, और लहजे में बसीरत की रवानी जो कि यूं थी, लहरों का तसलसल जैसे तूफ़ान की तड़ी पर, अल्फाज के जलसों में यूं रब भरा था, कुछ बातें परोई हूँ फूलों की कड़ी पर, वो ज़र्फ़ के ऊंचे के पहाड़ों से भी ऊपर, इस कदर मलायम के ना हो तिल भी दड़ी पर। ये थे हमारे साथ एहतशाम, राजा एहतशाम आमिश हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की चंद जो लम्हात हैं जो बहुत अच्छे भी गुजरे वो भी सुनाए। इसके साथ साथ इनको शायरी का बड़ा शौक़ था, तालीम के साथ साथ, क्योंकि 23 साल की उम्र में अभी इन्होंने काफ़ी जगह पे जाकर परफॉर्म भी किया और शायरी से लोगों को लुत्फ़अंदोज़ भी किया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।